کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرنے کے لیے جمعے کو یوم استحصال کے طور پر منائیں۔ مسرت عالم بٹ نے بھارتی جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام نے گزشتہ 3 برس کے دوران فرقہ پرست مودی حکومت کے تمام غیر آئینی اور سامراجی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جن کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ ایک عقوبت خانے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منانے کا مقصد مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف جاری سنگین جرائم سے عالمی برادری کو آگاہ کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دیگر آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ خونخوار بھارتی فوجی کشمیریوں کو نیچا دکھانے کے لیے قتل و غارت، آتش زنی، تذلیل، تشدد اور لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے بڈگام کے مختلف علاقوں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بات چیت کریں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کشمیری عوام خطے میں امن اور خوشحالی کے مفاد میں دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے تمام تنازعات، خاص طور پر تنازع کشمیر، ایک پائیدار اور نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے 3 سال بعد بھی مقبوضہ علاقے میں آزادی اظہار رائے، پرامن احتجاج اور دیگر بنیادی حقوق پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات اور ان میں ملوث بھارتی فورسز کے خلاف مقدمات چلانے میں ناکامی کی وجہ سے کشمیریوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر کے اسے نئی دہلی کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے اس اقدام کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کو جبری طور پر نظر بند، مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ اور آزادانہ نقل و حرکت اور پرامن احتجاج پر سخت پابندیاں سمیت انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں بھی کی۔